الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں ایک اصول جاری کر رکھا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس قدر اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے، بلند مقام ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے۔ ظاہر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ادنا درجے کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ بھی ادنا درجے کا ہوگا۔ اگر وہ چیز متوسط درجے کی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی ریاضت اور محنت بھی متوسط درجے کی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی چیز بہت اعلیٰ اور عرفہ درجے کی ہے، عالی مقام کی اور قیمتی چیز ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اسی درجے کی محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اصول جس طریقے سے تکوینی ہے، اسی طرح یہ اصول تشریعی ہے۔ تکوینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے، اس مادی کائنات میں جو بھی چیز جس قدر قیمتی ہے، جس قدر بلند مقام ہے، اس کو بھی ادنا درجے کی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ اوسط درجے کی چیز ہے تو محنت بھی انسان کی اوسط درجے کی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ اصول تشریعی ہے کہ شریعت کی عبادتوں کے اندر انسان کو عالی مقام حاصل اگر کرنا چاہتا ہے، کسی عبادت کو اعلیٰ مقام اور عالی درجے تک ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسی درجے میں اس کو محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جیسے دنیا کے اندر بادشاہت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی مادی چیزوں کے اندر سب سے بلند مقام بادشاہت کا ہے، تو اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے اسی درجے کی تگ و دو چاہیے، اسی درجے کی دولت و قوت چاہیے، اسی درجے کا حوصلہ اور انسان کے اندر صلاحیت چاہیے کہ انسان اس بادشاہت کے سال کی محنتوں کے بعد جا کر انسان اس بادشاہت کے منصب کو حاصل کر پاتا ہے۔ لیکن اگر ادنا درجے کا کوئی مقام ہے، محنت مزدوری کوئی چیز ہے، لیبر کے درجے کی اگر کوئی چیز ہے، تو وہ اس مقام کو انسان کسی وقت بھی کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس قدر محنت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مادی دنیا کے اندر بلند مقام بادشاہت کا ہے، اسی طریقے سے روحانی دنیا کے اندر کوئی انسان ولایت و معرفت
کا بلند ترین مقام چاہتا ہے، روحانی دنیا کے اندر کوئی انسان ولایت و معرفت کا بلند ترین مقام چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ نبوت سے نیچے سب سے بلند ترین مقام صدیقین کا ہے، تو مقام صدیقین اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی درجے کی محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، کہ ظاہر ہے کہ محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، کہ ظاہر ہے کہ نبوت وہ تو ختم ہو چکی، اور ختم نبوت کا تاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر پر سجا دیا گیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، چنانچہ خود ارشاد فرما دیا، آنا خاتم ہونے والا ہوں، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو چکا ہے، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو گویا کہ نبوت کا مقام اب یہ تو ختم ہو چکا، لیکن اب نبوت کے بعد نیچے صدیقین کا مقام ہے، تو مقام صدیقین وہ روحانیت کی دنیا میں بلند ترین مقام ہے۔ جیسے مادیت کی دنیا میں بادشاہ سب سے بلند مقام ہے، اسی طریقے سے صدیقین کا مقام سب سے بلند ہے، تو اس روحانی مقام کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسی درجے کی محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انسان اس محنتوں کو کرتے ہیں، ان ریاضتوں کو جب اختیار کرتے ہیں اور منازل کو طے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ درجہ بدرجہ وہ روحانیت کے مقامات کو عبور کرتے کرتے یہاں تک کہ صدیقین کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہر نبی اپنے زمانے کے اندر انسانوں کو تبارک و تعالیٰ کی قربت ہے اور اللہ کا تقرب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیرا بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کے ملک الملوک ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ سچا اور حقیقی شہنشاہ ہے۔ اس کی قربت اور تقرب یہ سب سے اونچا جو عالی مقام ہے۔ تو جیسے دنیا کے اندر انسان بادشاہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں وزیر بن کے، کہیں مشیر بن کے، کہیں کسی اور طریقے سے اس کا جو ہے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے روحانیت کے مقامات میں بھی بادشاہوں کے بادشاہ کی قربت یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہر نبی تعلیم دیتا رہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت۔ ظاہر ہے کہ عبادت یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی قربت نصیب کرتا ہے۔ تو ہر نبی اپنے زمانے کے اندر یہی تعلیم دیتا رہا، اور یہی وہ منازل جو ولایت و معرفت انسانوں کو بتاتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنی جو ماننے والے چاہنے والوں کو یہی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا یہ سب سے بلند ترین مقام ہے۔ مادیت کی دنیا میں بھی اس مقام کا کوئی ثانی نہیں، اور روحانیت کی دنیا میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو گئی، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی قربت حاصل ہو گئی جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے سارے خزانے ہیں، تو جس کو مل گئی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرو، اور اللہ کی قربت کا سب سے بلند ترین مقام صدیقین کا مقام تھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ حیات دیا جس کو دین اسلام کہتے ہیں، وہ دین اسلام وہ پھول اسلام کہتے ہیں، وہ دین اسلام وہ پھولوں کا ایسا گلدستہ تھا کہ جو پہلے تمام آسمانی کتابوں اور پہلے تمام آسمانی دینوں کا گلستان تھا، کہ جس نے دین اسلام کو تھام لیا اسے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے سارے سچے دینوں کو مان لیا ہے۔ اس کے اندر آسمان و زمین کے جتنے بھی جو علوم اور معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارے ہیں، کہیں تورات کی شکل میں، کہیں انجیل کی شکل میں، کہیں زبور کی شکل میں، کہیں صحیفہ شیس کی شکل میں، کہیں صحیفہ ابراہیمیہ کی شکل میں، وہ سارے کے سارے علم کے خزانے ایک دین اسلام کے گلدستوں پر قائم ہیں۔ ایک توحید اور دوسری طہارت۔ توحید اور طہارت یہ دو ایسے امتیاز ہیں دین اسلام کے، ایسے امتیاز کسی دوسرے مذہب کے اندر آپ کو نظر نہیں آتے۔
توحید کا جو عالی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو عطا کیا ہے، اس نوعیت تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو عطا کیا ہے، اس نوعیت کی توحید کا مقام کسی دوسرے جو ہے وہ مذہب کو حاصل نہیں رہا۔ پھر طہارت کی جو نزاکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رکھی ہیں، طہارت کی یہ نزاکتیں کسی دوسرے دین کو حاصل نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی نزاکتیں کسی دوسرے دین کو حاصل نہیں ہیں، تو گویا کہ اگر کوئی پوچھے کہ دین اسلام کا امتیاز کیا ہے، اس کی کوئی امتیازی شان کیا ہے، اس کی امتیازی شانیں دو ہیں، ایک توحید اور دوسرا طہارت۔ ظاہر کہ توحید کی نزاکتیں اور اسرار ایسے ہیں کہ ہم جس کو اقرار توحید کہہ کے توحید سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں توحید نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے کہ ہمارے اقرار توحید کو توحید سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، معبود نہیں۔ ہم توحید کا یہ اقرار جب کر لیتے ہیں زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے کہ ہماری اس اقرار توحید کو حقیقت توحید سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور ستاری کا پردہ تان دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں اگر مناقشہ اور تجزیہ کرنے لگیں تو ہماری توحیدیں توحیدی نہیں ہیں، ہماری توحیدیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں۔ ہم قدم قدم پر عملی طور پہ ایسے شرکوں کے اندر، کہیں شرک جلی ہے، کہیں شرک خفی ہے، اس کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر مناقشہ اور تجزیہ شروع ہو جائے تو وہ ہماری توحید نہ رہے، یہ تو اس کی لطف و عنایت ہے۔ جیسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قصہ لکھا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی توحید ان پر کھلے ہوئے تھے، بہت بلند مقام ولایت و معرفت کو ان کو نصیب تھا۔ ان کا انتقال جو ہو گیا، وصال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، اس لیے کہ اللہ کے سامنے دو موقعوں پر پیشی ہوتی ہے۔ دو موقعوں پر پیشی ہوتی ہے، ایک جسم مثالی کے ساتھ اور ایک جسم عنصری کے ساتھ۔ جسم مثالی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اللہ اس کی روح کو ایک جسم مثالی عطا فرماتے ہیں، تو جسم مثالی کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا کے مطابق سوال جواب کرتا ہے۔ یہ جسم مثالی کے ساتھ پیشی ہے۔ دوسری پیشی جسم عنصری کے ساتھ، یہ ہمارے جسم و جان خاک کا جو جسم ہے، اس جسم عنصری کے ساتھ جو ہماری جو پیشی ہو، یعنی روز محشر جب قائم ہوگا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگی، جسم عنصری کے ساتھ پیش ہوگی۔ جو جسم ہمارا اس زمین کے اندر گل سڑ گیا ہے یا زمین کی مٹی کے اندر پھر گیا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے ہماری روح کے ساتھ متصل کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ وہ حقیقی پیشی ہوگی جو روز محشر میں۔ لیکن اس سے پہلے جسم مثالی کی پیشی، تو جسم مثالی کی جب پیشی ہوئی اور اللہ کے سامنے اللہ کے ولی جب کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، میرے دربار میں کیا لے کے آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آج دنیا کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے کہ صاحب منصب کے پاس جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، کوئی تحائف پیش کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کے پاس آج پیشی ہوئی تو بادشاہوں کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا لایا ہے، میرے لیے تحفہ کون سا لایا ہے، سوغات دنیا سے کیا لایا ہے۔ اس اللہ والے نے کیا بات کہی؟ اس اللہ والے نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، میں آپ کے دربار میں توحید کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ نہ کبھی میں شرک جلی میں مبتلا ہوا، نہ شرک خفی میں کبھی اس کا تصور ہوا۔ مقام توحید، یہ مقام توحید لے کے آیا ہوں، اور گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی کا تصور لے کے آیا، بھی کا تصور نہیں لایا۔ تیری بھی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، ظاہر ہے بھی میں شرک ہے، لیکن ہی کے اندر شرک نہیں ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، توحید کا عالی مقام لے کے آیا ہوں۔
اب ظاہر ہے کہ انہوں نے توحید پیش کر دی، میں آپ کی لیے توحید لایا ہوں۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال کی لیے توحید لایا ہوں۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، وہ فلاں رات سردیوں کی تجھے یاد ہے؟ ہاں رب ذوالجلال، اس رات کے اندر تو نے دودھ پیا تھا؟ ہاں میں نے پیا تھا۔ اور پینے کے بعد جب، ہاں میں نے پیا تھا، اور پینے کے بعد جب سو اٹھا تو تیرے پیٹ میں درد تھا؟ جی جی ہاں درد تھا۔ تو نے اس وقت کیا کہا تھا؟ سوچنے لگا، رب ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے رات کو دودھ پیا تھا، سو گیا تھا، صبح جب اٹھا پیٹ میں دودھ پی لیا جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ کہا کہ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے کہ ایک دودھ کی کیا مجال ہے کہ تیرے پیٹ میں درد کر سکے، سوائے ہمارے منشا کے، ہماری مرضی کے سوا ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ حرکت نہیں، کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا تو اس وقت تیری توحید کہاں چلی گئی تھی؟ گھبرا گئے۔ اللہ اکبر، دنیا میں جس کو توحید سمجھتا رہا وہ توحید نہیں تھی، وہ تو اقرار توحید تھا، تصدیق توحید تھی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تھی، اس کو حقیقت توحید کا پردہ دے کر قبول کر لیا تھا۔ لیکن پول کھل جائے تو ایک چھوٹی سی بات کہ انسان نارمل لائف میں کہہ دیتا کہ پیٹ میں درد ہو گیا، یار میں دودھ پیا تھا پیٹ میں درد ہو گیا، اور یار پانی میں نے زیادہ ٹھنڈا پی لیا نزلہ ہو گیا، یار میں نے یہ کھانسی ہو گئی، میں نے یہ فلاں چیز کھا لی تھی۔ تو گویا کہ دنیا کی یہ چیزیں کہ جن کی اپنی کوئی مجال نہیں ہے کہ کوئی تصرف کر سکے، اس متصرف کی حرکت نہیں کر سکتا، تو دنیا کی یہ چیزیں کیسی اپنی صلاحیت ظاہر کو کر سکتی ہیں؟ کہ یہ تیری توحید تھی؟ اب آپ سوچئے، میں اور آپ صبح شام عام گفتگو کے اندر یہ سب عنوانات اختیار کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بڑے مواحد ہیں، ہم توحید کے مقام پر فائز ہیں۔ یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے، یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ وہ اس کو توحید سمجھتا ہے اور ضابطے کی روح پر ہماری گرفت نہیں کرتا، ورنہ حقائق توحید اور اسرار توحید اس قدر بلند ہیں کہ ایک دودھ کی طرف پیٹ کے درد کی نسبت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے طہارت کے اسرار اور رموز اور اس کے حقائق اس قدر ہیں کہ ہم طہارت اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بدن کو پاک کر لیا طاہر ہو گئے۔ ہاں بدن کو پاک صاف کر لینا بھی طہارت کا ایک حصہ ہے، لیکن طہارت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صاف کر لینا بھی طہارت کا ایک حصہ ہے، لیکن طہارت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ طہارت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو عنوان اختیار کیا جاتا ہے کہ فلاں اور ولی کو تقوی و طہارت کا مقام حاصل ہے، تقوی و طہارت، کیا طہارت وہی حاصل ہے جس کو میں اور آپ کرتے ہیں؟ ہم نے وضو کر لیا طہارت ہو گئی، ہم نے استنجا ہو گئی، ہم نے غسل کر لیا طاہر ہو گئے؟ نہیں، یہ تو طہارت کا ایک جز ہے، لیکن طہارت کے اسرار اور طہارت کے حقائق اس قدر بلند ہیں کہ انہی منازل کو انسان طے کرتا جب چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صدیقین کا مقام نصیب فرما دیتے ہیں۔ آتے کہ طہارت کے 4 درجے ہیں، ایک بدن کی طہارت، ایک اعضاء کی طہارت، ایک دل کی طہارت، ایک روح کی طہارت۔ 4 درجے طہارت کے۔ طہارت بدنیہ کیا ہے؟ انسان بے وضو ہے، وضو کر کے بدنیہ کیا ہے؟ انسان بے وضو ہے، وضو کر کے اس طہارت کو دور کر دیا، اس نجاست کو دور کر کے طاہر ہو گیا۔ غسل کی ضرورت تو غسل کر لیا، بدن پاک ہو گیا۔ تو گویا کہ انسان نے وضو کے اور غسل کے ذریعے سے جو طہارت حاصل کری ہے بدن کی طہارت ہے۔ دوسرے اعضاء کی طہارت، نگاہوں کو پاک کر لیا گناہوں سے، کان کو پاک کر لیا گناہوں سے، تو گویا کہ اپنے ان اعضاء کو گناہوں سے پاک کر لیا، تو یہ گویا کہ اعضاء کی طہارت حاصل ہوئی۔ اور تیسرا دل کی طہارت، دل کے اندر جو رذائل ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، کبر ہے، یہ سارے رذائل کو نکال دیا تو گویا کہ یہ آپ نے یعنی باطن کی طہارت۔ باطن کیا طہارت یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو اپنے باطن سے نکال دیا، اللہ کے غیر کی کوئی گنجائش آپ کے باطن نہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آپ کے جو روح و جان میں کسی کا تصور نہیں ہے۔ یہ گویا کہ آپ کی روح اور آپ کے باطن کی طہارت۔ یہ جو چوتھا مقام ہے کہ روح اور آپ کے باطن کی طہارت، یہ جو چوتھا مقام ہے یہ اصل میں مقصود اصلی ہے، اور یہ مقام صدیقین کو حاصل ہوتا ہے۔
کہ جن کی روح و جان میں اللہ کے سوا کسی کا کوئی گزر نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ان کے قلب میں، لا الہ الا اللہ۔ ایک عام عنوان میں ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جو منتہی انتہا کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، مقصود اصلی سوائے اللہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لا معبود الا اللہ عوام کے لیے ہے، اور لا مقصود الا اللہ صدیقین کا وہ مقام ہے کہ جن کی روح و جان میں اللہ کے سوا کسی کا تصور نہیں ہے۔ یہ چوتھا درجہ طہارت کا، اور ظاہر کہ ہر درجے کے اندر دو پہلو ہیں، دو پہلو ہیں، ہر درجے کے اندر دو پہلو ہیں، دو پہلو ہیں۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے الطہور نصف الایمان، کہ طہارت ایمان کا نصف ہے، نصف ایمان طہارت ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے دو پہلو ہیں۔ اب بدن کی طہارت میں نجاست کو دور کرنا، بدن کی طہارت میں نجاست کو دور کرنا اور پاکی کو اپنے اوپر ثابت کرنا، دو چیزیں ہیں۔ اگر نجاست لگی، نجاست کو دفع کرنا، اب اس کے بعد وضو کر لینا، اور گویا کہ نجاست کی گندگی دور ہو گئی اور وضو کر کے وضو کی طہارت انسان کے باہر ہو گئی۔ یہ اس کے دو پہلو۔ دوسرا اعضاء کی طہارت، گناہوں سے پاک کرنا اور نیکیوں سے منور کرنا، ہاتھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، ناک کا گناہ، ہاتھ پیر کے جتنے گناہ کو پاک کر دینا، گناہوں کی گندگی صاف کر کے نیکیوں کے انوارات سے ان کو منور کر دینا، آنکھ کو نیکی کے نور سے منور کر دینا، کانوں کو نیکیوں کے نور سے منور کر دینا، ہاتھ پیر کو نیکی کے نور سے منور کر دینا۔ تو کہ دو پہلو، ایک تو گناہوں کی نجاست دور کر دی اور پھر نیکیوں کی طہارت سے اس کو منور کر دیا، گناہوں کی نجاست دور کر دی اور پھر نیکیوں کی طہارت سے اس کو منور کر دیا۔ اسی طریقے سے دل کی طہارت، رذائل سے دل کو پاک کرنا، دل میں سے رذائل کو نکال دیا، کبر نکال دیا، بغض نکال دیا، کینہ نکال دیا، عداوت نکال دیا، تو گویا کہ رذائل سے اس کو پاک کر دینا اور نکال دیا، اس کی جگہ جو ہے سخا کو پیدا کر دیا، تو گویا کہ ریا کو نکال دیا تو اس کی جگہ اخلاص کے نور کو لے آیا، تو گویا کہ قلب کو رذائل سے پاک کر کے فضائل سے منور کر دینا۔ یہ اس کے دو پہلو۔ اور اسی طریقے سے جان، روح و جان جو ہے، باطن کو اللہ کیا ہے، وہ اللہ کے غیر کو نکال دیا، اللہ کے سوا کوئی الا اللہ معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح و جان کے اندر زندہ سلامت کر دینا، اس کو تر و تازہ کر دینا۔ تو گویا کہ انسان کی اس آخری درجے میں بھی دو پہلو ہیں، ایک روح و جان سے غیر اللہ کو نکال، درجے میں بھی دو پہلو ہیں، ایک روح و جان سے غیر اللہ کو نکال دینا اور پھر اللہ کو اپنے اس کے اندر جو قلب کے جو چراغ کے اندر روشن کر لینا۔ تو یہ تو ہر پہلو کے جو گویا کہ وہ دو پہلو ہیں، ہر درجے کے دو پہلو ہیں، وہ دو پہلو ہیں، ہر درجے کے دو پہلو ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، ایمان کا نصف ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوچنے کا مقام ہے، جب یہ فرما دیا کہ ایمان کا نصف ہے، ایمان کا نصف قرار دیا طہارت کو، تو کیا یہ وضو کر لینا، غسل کر لینا ایمان کا نصف ہو جائے گا جو ہر دوسرا تیسرا آدمی کرتا ہے؟ ایمان کتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ ایمان کی بنیاد پر تو نجاتیں ہیں، آخر میں معمولی سا ایمان جو نبوت کی خردبین سے بھی نظر نہیں آئے گا، ان کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیں گے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، اس سے تو کہتے ہیں علماء کہ ایمان ہاتھ سے جانے نہ دو، عمل تو بابا آدم سے بھی جنتوں کے اندر غلط ہو گیا، جس پھل سے روکا تھا وہ کھا بیٹھا، لیکن ایمان اس کا پختہ تھا، زمین پر گرنے کے بعد زمین پر گرنے کے بعد اسی خدائی کو پکارتا رہا، اسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو عمل کی کوتاہیاں انسان کے اندر رہیں گی، یہ ہاتھ سے چھوٹنے والی نہیں ہیں، ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ایمان ایسے اعلیٰ درجے کا قوی ہو کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، فقط کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ شبے کے لیے ہوتا ہے، شک کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو جواب دیا ہے کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، تو گویا کہ آپ نے اپنے ایمان پر شک کو ظاہر کیا، اور جس ایمان میں اس درجے کا بھی شک ہوتا ہے اللہ کے یہاں وہ ایمان نہیں، کفر بن جاتا ہے۔ ایمان تو ایسی چیز، اس میں تو آپ انشاءاللہ کا تصور ہی پوری ڈیفینیٹ آپ کو جواب دیں، آپ انشاءاللہ کا تصور ہی پوری ڈیفینیٹ آپ کو جواب دیں، ہاں میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، بالکل پکا سچا مسلمان، ایمان میرا پختہ ہے، یقین کامل ہے۔ باقی عمل جیسے بھی ہیں، آج تم نماز تو پڑھتے نہیں، آج تم روزے تو رکھتے، ٹھیک ہے، نہیں روزہ رکھتا، عمل کی کوتاہی ہے، میرا گناہ ہے یہ بہت بڑا، لیکن ایمان میرا پکا ہے، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں میں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایمان، اس کا تو ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس کے اندر یہ نہ کہو کہ جی نہیں ہوں، جیسے آج کی دنیا میں بڑے بڑے انسان پر احوال آتے ہیں، ایمان ہے تو بھی اس کو مار دو بھائی، اگر کافر ہے تو چھوڑ دو، ایسے احوال آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی گنجائش دے دی، لیکن اگر کوئی شخص کہتا نہیں میں مسلمان ہوں اور وہ مارا جاتا ہے تو شہید ہے، اعلیٰ درجے کا شہید ہے اللہ کی نظر میں۔ خودکشی نظر حالانکہ آ رہی ہے، یہ خودکشی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو کفر پر مجبور کیا اور آپ مجبور نہ ہوئے اور کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں اسی ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو مار دے تو یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے۔ اس اندازہ کریں یہاں اور دوسری جگہ پر، یا آپ جنگل کے اندر ایسی جگہ پر گم ہو گئے جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ کو مردار مرا مل گیا، گدھا مرا پڑا ہے، خنزیر مرا پڑا ہے، اب آپ نے سوچا اگر اس کی 2-4 بوٹیاں نہ کھائیں تو میں مر جاؤں گا، تو شریعت کو حکم ہے آپ اس کی 2-4 بوٹیاں کر کے اپنی جان بچاؤ۔ اگر اس نے سوچا نہیں میں یہ نہیں کھاتا کیونکہ خنزیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا، میں کھاؤں گا نہیں، اور وہ مر گیا تو حدیث کیا فرماتی ہے؟ دخل نار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ خود اسے اللہ کو مومن کی جان اتنی عزیز ہے، اس کا زندہ رہنا خدا کی یاد کی تازگی ہے، اللہ چاہتے یہ زندہ رہے، اور یہ چونکہ میرا حق ہے، یہ مردار کھانا نہ کھانا یہ میرا حق تھا، میری وجہ سے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا تھا، جب ان احوال کے اندر میں اس حرام کو اس کے لیے حلال کر رہا ہوں تو اس کو حال کے اندر میں اس حرام کو اس کے لیے حلال کر رہا ہوں تو اس کو چاہیے تھا اپنی طبیعت میں نہ چلتا بلکہ اللہ کی شریعت پہ چلتا اور اتنا کھا لیتا کہ جس سے یہ زندہ بچ جاتا اور کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاتا جہاں اس کو حلال میسر آتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ میرے حق کو معاف کرنے کے باوجود مجھ سے بھی اوپر کی بات کرنے لگا کہ نہیں، حق کو معاف کرنے کے باوجود مجھ سے بھی اوپر کی بات کرنے لگا کہ نہیں میں اپنی طبیعت پہ چلوں گا، شریعت میں نہیں چلوں گا، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ خودکشی کی ہے، دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، لیکن جہاں پر کفر کا مقابلہ آگ پہ سامنے آ گیا، کافر نے کہا کلمہ کفر کہو، آگ پہ سامنے آ گیا، کافر نے کہا کلمہ کفر کہو ورنہ تجھے بھی قتل کر دیں گے، کہو کہ میں کافر ہوں، کہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بولو ورنہ ہے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کہتا نہیں میں مسلمان ہوں، مومن، میں نہیں بولتا، میں کلمہ کفر نہیں بولتا، عزیمت کا مقام راستہ اختیار کر لیا، تو فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہوگا۔ ان کی بشری کمزوری کا بھی لحاظ کیا، کہا کہ اگر یہ مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر پہ اور دل میں ایمان رکھ کے زبان سے کفر کا کلمہ کہہ کے جان بچا لی، تو فرمایا یہ رخصت کا راستہ اختیار کر لیا، ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو مومن کی زندگی بڑی عزیز ہے، کیونکہ مومن جب تک زندہ رہے گا خدا کی یاد کو تازہ کرے گا، دنیا کے اندر پھیلے گا۔ تو معلوم کہ ایمان اتنے بلند درجے کی چیز ہے، ایمان کے اندر کمپرومائز نہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب شفاعت عامہ کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور انبیاء اور اولیاء شفاعت کر کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، شفاعت کر کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنتوں میں داخل کریں گے، یہاں تک انبیاء سے کہیں کہ تم لوگ دیکھ لو جہنم کے اندر کسی کے دل کے اندر کوئی ایمان ہے تو اس کو نکال لو، تو انبیاء دیکھیں گے، جس چیز کے اندر ایمان دیکھیں گے اس کو نکال لیں گے، کیونکہ نبوت کی خردمین سے جہنم سے نکال لیں گے، یہاں تک کہ سب نکال چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہاں کوئی باقی ہے؟ کہا کہ اب کوئی باقی نہیں ہے،
جن کے دل میں بھی ایمان تھا ہم نے دیکھ کے ان کو نکال لیا، اور کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب میں اپنی الوہیت کی خوردبین جاؤ، اب میں اپنی الوہیت کی خوردبین سے دیکھ کر ایمان والوں کو نکالوں گا۔ یعنی نبیوں کی نبوت کی خوردبین میں جن کا ایمان نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت کی خوردبین سے جب دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ لپے بھر بھر کے انسانوں کو جہنم سے نکالیں گے، لپے بھر بھر کے نکالیں گے، لپے بھر بھر کے انسانوں کو جہنم سے نکالیں گے، لپے بھر بھر کے نکالیں گے۔ جہاں انبیاء کہہ رہے کہ کوئی بھی باقی نہیں ہے، اور وہاں لپے بھر بھر کے نکالے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اتنا باریک درجے کا ایمان، اتنا چھپا ہوا ایمان ہے کہ نبی کو اپنی نبوت کی نگاہ سے بھی نظر نہیں آیا، اللہ کو اپنی الوہیت کی نگاہ سے نظر آ رہا ہے، کی نگاہ سے بھی نظر نہیں آیا، اللہ کو اپنی الوہیت کی نگاہ سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس ایمان پر بھی بخشش کر دی۔ ایمان تو ایسی کام کی چیز ہے، اس کا معمولی سی اس کی چنگاری بھی اندر رہی تو آخرت میں خلود فی النار سے انسان بچ جاتا ہے، دخول فی النار کا انعام مل جاتا ہے۔ اس لیے جب اس کو کہا کہ طہارت بھی ایمان ہے، تو کیا وضو کر لینا، غسل کر لینا ایمان کا نصف درجہ پا لیا؟ نہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے اس کا۔ وضو اور غسل بھی طہارت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے باقی 4 درجے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا اعضاء کی طہارت، کہ انسان اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر کے نیکیوں کے نور سے منور کرے، قلب کو رذائل سے پاک کر کے فضائل سے اس قلب کو منور کرے، اور باطن کو، روح کو جو ہے وہ اللہ کے غیر سے پاک کر کے اللہ کی محبت سے منور کرے۔ تو یہ سب طہارتیں ہیں، کئی گناہوں کی گندگیاں دور کر کے نیکیوں کی طہارتیں ہیں، کہ اللہ کے غیر کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے انوارات ہیں، تو کہ غیر کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے انوارات ہیں۔ تو گویا کہ یہ سب طہارت، 4 درجے طہارت کے جب وہ مومن کو حاصل ہوتے ہیں، اس کو حدیث نے کہا کہ الطہور نصف الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے صابن سے غسل کر لیا، خوشبو لگا لی، استری کپڑے تھی کہ ظاہری طہارتوں پہ اتنا زور لگائیں، وہ باطنی طہارتوں پر زور لگاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے تلوے ہمارے تولیے ہوا کرتے تھے۔ ہم اگر چکنائی والی کوئی چیز کھا لیتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں کی چکنائی کیسے دور کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کے تلوے تھے۔ آج تو ہمارے پاس نیپکن ہے، تولیے اس سے صاف کر رہے ہیں، صابن اس سے دھو رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے کچھ نہیں ہوتا، ہم پاؤں کے تلووں کے اوپر ہاتھ مل لیتے تھے، چکنائی ختم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی چکنی چیز ہم کھا لیتے تو ہم کنکریوں کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالتے، اس پہ جو مٹی لگ جاتی اس مٹی سے، کنکریوں کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالتے، اس پہ جو مٹی لگ جاتی اس مٹی سے ہم جو چکنائی کو ختم کر کے اللہ اکبر کر کے اللہ کے نماز میں لگ کے اپنے دل کی طہارت کو حاصل کرتے تھے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صابن، جس کو اشنان اس زبان میں کہتے تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں اشنان اس زبان میں کہتے تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم نبی کے زمانے میں اشنان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اشنان یوں سمجھے ایک طرح کا صابن، آج کی زبان میں صابن کو ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا یہ صابن کی جو بدعت ہے، بدعت گویا کہ نبی کے بعد دنیا کے اندر آئی ہے، نبی کے بعد یہ، تو گویا کہ نبی کے بعد یہ صابن کی بدعت، گویا کہ لوگ صابن اور اشنان سے ہاتھ دھونے لگے تاکہ چکنائی دور ہو جائے، جیسے آج ہم صابن سے چکنائی دور کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان چیزوں کو کوئی اہتمام نہیں تھا، نہ اس زمانے میں ایسی چیز تھی، لیکن ان کو اہتمام تھا اپنے قلب و جان کی طہارت، ان کا دل خدا کے ساتھ جڑا رہے، دبر ہو، دل سے اللہ کے غیر نکل کے اللہ دل کے اندر سجا رہے، اس کی فکر تھی۔ اور ظاہری طہارت وہ اتنی تھی جتنا واجب درجے میں، اچھے کپڑے پہن لیے پاک صاف، اور اپنے وضو کر کے طہارت کر کے نماز میں لگ گئے۔ اور آج ہم صرف بدن کی طہارت اور کپڑے کی طہارت پہ اس قدر زور لگاتے ہیں، اور یہ سمجھتے کہ شاید ہم نے کی طہارت پہ اس قدر زور لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ شاید ہم نے نصف ایمان حاصل کر لیا۔ نہیں، علماء فرماتے ہیں نصف ایمان تو 4 درجوں کے حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے، اور یہ اسلاف نے اس پر محنتیں کی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا گزشتہ بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر امت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر امت میں 5 طبقے بن جائیں گے۔ پہلا طبقہ علم و مشاہدے کا ہوگا، جس پر گفتگو گزشتہ جمعے میں کر چکا ہوں۔ دوسرا طبقہ بر و تقوی کا ہوگا، اور یہ تابعین کا طبقہ ہے، جہاں بر و تقوی، نیکی اور نیکی اور للہیت کی طرف محنت ہوگی۔
اور تیسرا طبقہ جو ہے تواصل اور اس کا ہوگا، ترحم کا ہوگا، تواصل و ترحم کا ہوگا تیسرا طبقہ، اور چوتھا طبقہ تقاط و تدابر کا ہوگا، اور پانچواں طبقہ حرج اور مرج آپ کو بیان کی۔ تو علم و مشاہدہ کے طبقے پر گفتگو ہوئی، اور آج بر و تقویٰ، تو گویا کہ صحابہ کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ تابعین کا زمانہ، یہ بر و تقویٰ کا زمانہ ہے۔ یہ انہوں نے تقویٰ اور طہارت جو حاصل کی ہے، یہ ظاہری بدن کی طہارت پر اتنی محنت نہیں کی جتنی انہوں نے باطن کی طہارت پر محنت کی، بنانے اور سجانے میں لگے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ان کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رضا کا پروانہ صحابہ کے صحابہ کے ساتھ جڑنے والے تابعین کو بھی عطا کر دیا کہ ان سے بھی ہم راضی ہو گئے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے صحابہ کے پیٹرن پر قلب اور باطن کی طہارت پر محنت کی۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، یہ حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد و خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں ایک شخص کو دیکھا وہ ہنس رہا ہے۔ کہا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کیا دوزخ اور جنت کا فیصلہ تمہارے لیے ہو چکا ہے، تمہیں جنت ملے گی یا دوزخ؟ کہا نہیں، یہ تھی کہ آپ دنیا میں ہنسنے والے پر بھی حیران ہوتے تھے، تم ہنس رہے ہو، تمہیں ابھی پتہ نہیں کہ پل صراط پہ سلامتی سے پہنچوں گا کہ نہیں، تمہیں ابھی پتہ نہیں کہ جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی، پھر بھی ہنس رہے ہو، تو ہنسی کس بات کی؟ لکھا کہ وہ شخص کو اس کے بعد کسی نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اس پر ایسی ہیبت و آخرت کی طاری ہوئی کہ وہ اپنے قلب کی طہارت پہ ایسا مشغول ہوا کہ پھر سب سے نگاہ ہٹا کے اپنے قلب و جان کی طہارت میں لگ گیا۔ اس کو پتا کہ بدن کی طہارت یہ تو ایک ذریعہ اور سبب ہے، لیکن اصل نجات کا فیصلہ تو قلب کی طہارت پر ہے، دل کی طہارت پر ہے، دل کو رذائل سے پاک کرنے پر ہے، فضائل سے منور، دل کی طہارت پر ہے، دل کو رذائل سے پاک کرنے پر ہے، فضائل سے منور کرنے پر ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہاری عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ قلب کی طہارت کہ نیت، کس نیت سے آپ نے نماز پڑھی ہے اس نیت پر فیصلہ ہو رہا ہے، کس نیت سے روزہ رکھا ہے اس نیت پر فیصلہ ہو رہا ہے، کس نیت سے حج کی ہے اس نیت سے فیصلہ ہو رہا ہے، کس نیت سے ایک مسلمان، حدیث میں آتا ہے دو مسلمان بھائی جب مصافحہ کرتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بخشش کر دیتے۔ کس بیس پہ؟ اس نیت کی بیس پہ کہ دونوں کے مصافحے کی نیت کیا ہے۔ نیت دنیا کے مفادات ہیں، دنیا کی چاپلوسی ہے، تو بس اس پر مغفرت۔ اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندے کی میں مصافحہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اللہ کے رضا کے لیے، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کا اظہار جب کرتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالی دونوں کی بخشش کرتے ہیں۔ یہ آج کل کے مصافحے نہیں ہیں کہ ہم دنیا کے مفادات کے لیے نہ پہچانے پورا کرنا ہے، یار چاپلوسی کرنی ہے، کبھی گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے، یار نہیں، اس پر بخشش نہیں ہے۔ اگر ہم اس سچی نیتوں سے مسلمان بھائی ایک دوسرے سے مصافحے کرنے لگیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے لگیں، تو ہماری صبح شام بخشش ہوتی رہے، کیونکہ حدیث میں وعدہ ہے۔ تو اس لیے فرما دی کہ مسلمان یہاں تک کہ مصافحہ کرے تو بخشش کے فیصلے ہونے لگے، لیکن وہ کیا نیت پر، نیت کیا ہے؟ جیسے بابا بلے شاہ کہتا ہے نا، جے رب مردہ نہاتیاں دھوتیاں تو مردہ ڈڈواں مچھیاں، اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مینڈک اور مچھلیوں کو ملتا جو ہر وقت نہاتی ہیں۔ جے رب مردہ وچ مسیتی تو مردہ چام چرٹیاں، اگر یہ مسجدوں کے اندر آنے سے خدا ملتا تو پھر یہ چمگادڑیں ہر وقت مسجدوں میں، چک دیہاتوں کی مسجد چمگادڑیں آتی ہیں، انہیں گھونسلے بناتے ہیں تو ان کے آنے سے ان کو بھی ملتا، صرف انہیں گھونسلے بناتے ہیں تو ان کے آنے سے ان کو بھی ملتا۔ صرف مسجد میں آنے سے نہیں، آئے کس نیت سے ہو مسجد میں، اس نیت پر فیصلہ ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کو پانے آئے ہو تو یہ نیت اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اللہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر کو پانے کے لیے آئے ہو تو پھر اللہ اسی کے مطابق فیصلہ، کے غیر کو پانے کے لیے آئے ہو
تو پھر اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. نفس سے سیدھا مسجد میں آ جانا کافی نہیں، نیت کی آپ مسجد کے اندر آنے کی. گھر سے چلے کس نیت سے چلے ہو تبھی تو قدم قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی. آپ کی نیت کیا ہے؟ تو جے رب ملتا وچ مسیتی تو ملتا ہم چرٹیاں، جے رب ملتا جنگل بیلے، ملتا گواں وچیاں. اگر جنگلوں کے اندر نکل جانے سے خدا ملتا تو گائے بھینسوں کو ملتا جو ہر وقت جنگلوں میں پھر رہی ہیں. صرف جنگلوں کے اندر نکل جانے سے نہیں ملتا. کس نیت سے جنگل میں نکل رہے ہیں آپ؟ اس نیت سے نکل رہے ہیں جنگل میں کہ دنیا کے نیچے آسمان والے کو پکاروں گا. اس نیت سے جا رہا ہے. نیت پر فیصلہ. بولیا رب انہوں نے ملتا تے نیتاں جنہ دیاں سچیاں. بولیا رب ان کو ملتا ہے جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں. تو نیت سچی پر فیصلہ ہے. اور نیت سچی ہونا یہ قلب و جان کی طہارت ہے. جب قلب و جان کی طہارت ہونا یہ قلب و جان کی طہارت ہے. جب قلب و جان کی طہارت مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صدیقین کا مقام عطا کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ طہارت جو نصف ایمان ہے اس وجہ سے کہ اس چاروں کو چارے مدارج ہیں. اس کے یہ مدارج انسان حاصل کرتا ہے. انسان حاصل کرتا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے اتنی سی بات پہ کہ یار تم ہنستے کیوں؟ ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ گوشہ نشینی میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، کسی سے ملتا نہیں. اور حضرت حسن بصری کو بصرہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء کرم اللہ وجہہ نے اجازت دی تھی صرف حسن بصری کا آواز ہوگا، کسی کا آواز نہیں ہوگا. کسی کا آواز ہوگا. یعنی آپ کو یہ انہوں نے یہ حیثیت دی. سب کے آواز بند کر دیے، اکیلے ان کا آواز ہوتا. اب انہوں نے سوچا کہ یار فلاں شخص میرے آواز میں بھی نہیں آتا. یہ تھے بھی آپ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، آپ لوگوں میں آتے نہیں ہیں شہر میں مختلف موقعوں پہ. کہا کہ اصل میں اے امام میں بہت ضروری کام میں مصروف ہوں، اس وجہ سے میں جو ہے لوگوں سے ملتا نہیں. اچھا، تو کہا کیسا ضروری کام ہے؟ حسن بصری کا بھی واز ہوتا ہے یہاں پر، بصری کے واز میں آیا کرو. کہا کہ اصل میں جس ضروری کام کی وجہ سے میں لوگوں سے نہیں مل سکتا اسی ضروری کام کی وجہ سے میں حسن بصری سے بھی نہیں مل سکتا. اب امام حسن بصری حیران ہو کہ آخر کون سا ایسا ضروری کام ہے. کہا کہ اللہ کے بندے کون سا ایسا ضروری کام ہے کہ جو تجھے حسن بصری کے اندر کون سا ایسا ضروری کام ہے کہ جو تجھے حسن بصری کے اندر کے واز میں بھی لے جانے سے مانے ہیں، واز میں بھی جانے نہیں دیتا؟ کون سا ضروری کام؟ اب یہ دیکھو کہنے والا کیا کہتا ہے جو اصل کام. کہا کہ اصل میں جب صبح کو آنکھ کھولتا اٹھتا ہوں تو اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، اٹھتا ہوں تو اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں اور اللہ کے انعاموں کو دیکھتا ہوں تو گناہوں پر استغفار کرنے لگ جاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے لگ جاتا ہوں. اس شکر اور فکر کے اندر صبح شام مبتلا ہوں. جب اللہ کی نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر لوں گا، اپنے گناہوں کی معافی، اور ظاہر ہے کہ مرتے دم تک انسان گناہوں سے معافیاں مانگتا رہتا ہے اور مرتے دم تک کہ اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑا کے اس کا شکر کرتا رہتا ہے تو فرصت کب ملے گی لوگوں سے ملنے کی؟ تو فرمایا جب اس سے فارغ ہوں گا تو تب میں لوگوں سے ملوں گا. حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اے شخص تو حسن بصری سے بھی زیادہ عقل مند نکلا. لگا رہے کام میں، جس کام میں تو لگا اصل کام وہی ہے. میں تو گویا کہ واز کر کے لوگوں کو اسی کام میں تو لگانا چاہتا ہوں، اس کام پہ تو خود پہلے سے لگا ہوا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے اور گناہوں کی فکر کرتا ہے. بس یہی وہ کام ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت لگنی ہے، فضیل ابن عیاض لگنی ہے. فضیل ابن عیاض رحم اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، ایک شخص پاس آ کے بیٹھ گیا. کہا کہ خیریت کیوں کام ہے؟ کہ نہیں، بس ایسے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کی انس حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھ کے انسیت کے لیے، جیسے آج کی زبان کرنا چاہتا ہوں آپ کی صحبت میں بیٹھ کے انسیت کے لیے، جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کمپنی دینے کے لیے بیٹھا ہوں. آج کل کہتے ہیں آپ کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھ گیا. تو فرمایا یہ انسیت نہیں، یہ تو وحشت ہے. یہ انسیت نہیں، یہ تو وحشت ہے کہ اگر میں ایک انسان سے انسیت حاصل کروں تو یہ انسیت نہیں، وحشت. میں تو اپنے رب کائنات کی قربت سے ان سے حاصل کر رہا ہوں، اس کے اندر خلل کر کے تو مجھے وحشت میں مبتلا کر رہا ہے. وہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. یہ موقع آج ہم تنہائی میں بیٹھ جا کے آئی فیل لونلینس، میں بڑی تنہائی محسوس کر رہا ہوں. ماما
پڑھاؤ بچوں کو، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے. جیسے ایک اللہ والے بیٹھے تھے، دوسرے شخص کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، کمپنی دوں آپ؟ کہتے کیوں؟ کہا آپ اکیلے بیٹھے ہیں نا، یہ سب لوگ کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں. اچھا کیسے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، میں ہوں، میرے سیدھے کندھے پر کرامن کاتبین، اور چوتھا اللہ. 4 لوگ ہم بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں تو یہاں اکیلا پن کہاں ہے؟ میں تو ان 4 کے اندر بیٹھ کے اللہ کی صحبت رفاقت کے مزے اڑا رہا ہوں، تو مجھے اکیلا سمجھ رہا ہے؟ تو یہ سبق پڑھو، یہ پڑھاؤ بچوں کو، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے، 2 فرشتے تیرے ساتھ ہیں، اللہ کے پاکیزہ فرشتے، چوتھا اللہ تبارک و تعالی خود. 4 لوگ تم ایک ٹائم میں بیٹھے ہو، تو کس بات کی لونلینس، کس بات کی تنہائی اور وحشت؟ اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا انس پیدا کر بیٹا، ان فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کا انس پیدا کر بیٹا. ابھی سے جب بچوں کو یہ سبق پڑے گا تو بچے ابھی سے جب سوچیں گے کہ ہاں یار 2 فرشتے ہر وقت میرے ساتھ ہیں، کہ ہاں یار 2 فرشتے ہر وقت میرے ساتھ ہیں، 2 فرشتے ہر وقت میرے ساتھ ہیں، میرا اچھا برا لکھ رہے ہیں. تنہائی میں بھی اگر نیکی کی تو مجھے جتانے کی ضرورت نہیں، اس نے لکھ لی ہے. تنہائی میں بھی گناہ کیا تو اس کو چھپا نہیں سکوں گا کیونکہ اس نے لکھ لیا ہے. لہذا تنہائیوں میں پہرے لگ جائیں گے اور جلوتوں کے اندر خدا کی شان ملے گی. تو بر و تقوی کا جو دور ہے یہ وہ تابعین کا دور کہ جنہوں نے اس ایکسٹریم درجے میں جا کر اپنے خدا کو پہچانا کہ انہوں نے تنہائیوں میں بھی یہ سمجھا کہ ہم خدا کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور ظاہر ہے کہ خدا قرآن میں خود کہتا ہے تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. اور باقی ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اندھے ہیں. اب اندھے کے ساتھ کوئی بینا بیٹھ جائے تو قصور اندھے کا ہے، بینا کا نہیں ہے. لوگ کہتے اللہ کا ویئرز اللہ، اللہ ود یو، تمہارے ساتھ ہے، but you can't see because تم بلائنڈ ہو، تم اندھے ہو. کیونکہ اندھے کے ساتھ اگر کوئی بینا، تم بلائنڈ ہو، تم اندھے ہو. کیونکہ اندھے کے ساتھ اگر کوئی بینا بیٹھا ہو تو اندھے کو کیا خبر؟ ہاں اس کو خبر جو خود دل کا بینا ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے واقعی میرے ساتھ اللہ ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب کہہ دیا کہ میں وہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو. دریا میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، دریا میں ہو، خشکی میں ہو، فضا میں ہو، جہاز میں ہو، تہ میں ہو، کسی بھی جگہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب ہمارے دل کی آنکھ بینا ہو جاتی تو ہم دل کی آنکھ سے پہچان جاتے واقعی اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن دل کی آنکھ اندھا وہ یہ سوال کرتا رہ جاتے ویئرز اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ بینا نظر نہیں آتا اور وہ یہ سوال کرتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطن کی بینائی عطا فرما دے. دل کی آنکھ ہماری جب کھل جائے، اور دل کی آنکھ اسی وقت کھلتی ہے جب انسان سر کی آنکھ کو بند کر کے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دل کی آنکھ کھول دیتے ہیں، اور پھر وہی مزہ ملتا ہے انسان کو. میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اللہ تبارک و تعالی رب کائنات دل میں جب اتر آتے تو ساری کائنات کو حسن و جمال اس قلب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کو نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، نگاہ بند کر کے اس لطف باغ و بہار کا لطف مزہ اٹھاتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص نصیب